یہ چوتھا اصول تھا. اب چلتے ہیں ہم پانچویں اصول کی طرف. پانچواں اصول کیا ہے کہ دین اسلام کے اندر ہمیں اسلاف کی پیروی کا بھی حکم ہے. پانچواں اصول جو بہت اہم اصول ہے، اسی اصول نہ ہونے کی بنیاد پر آج انسان گمراہی کا شکار ہے. آج انسان اور خاص طور پر مسلمان کہلانے والا انسان گمراہی کا شکار ہو چکا ہے. اور وہ پانچواں اصول کیا ہے جو اسے نہیں معلوم ہے، وہ یہ کہ دین اسلام میں اسلاف کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. اسلاف سے مراد کون لوگ ہیں؟ اسلاف سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جو ان کے اصول پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ان کو اپنانا بھی ضروری ہے. اپنے من سے، اپنے طور سے کسی کے حکم کو، کسی بھی طریقے کو اختیار نہیں کرنا ہے. دین اسلام میں اسلاف کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور کس طرح ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، جس طرح یہ ایمان اسی طرح سمجھے دین کو جس طرح سے تم نے سمجھا ہے، جس طرح سے تم نے اختیار کیا ہے، جس منہج کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یاد رکھیں یہ لوگ ہدایت یافتہ کہلائیں گے. یہی لوگ اصل میں ہدایت والے کہلائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر منہ موڑتے ہیں آپ سے، آپ کی طرح ایمان نہیں لاتے ہیں، اپنے منمانی کرتے ہیں، اپنے منمانی کے طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ لوگ بگاڑ کی طرف ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہو جائے گا ایسے لوگوں سے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ السمیع ہے، سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اسلاف کی دین اسلام میں اسلاف کی پیروی بھی ضروری ہے. اور اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو الرسول سے جھگڑنے کی کوشش کرے گا، جو رسول کے ساتھ جھگڑا کرے گا، مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے، صحیح طریقہ بتلایا گیا ہے، صحیح رہنمائی کر دی چکی ہے، دین کیا کس چیز کا نام ہے سب کچھ بتلا دیا گیا ہے، اور مومنوں کی راہ ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ کی اتباع کرے گا. نُوَلِّهِ ما تولا ونصلیہ جہنم، انجام بہت برا ہوگا، ہم اسے جہنم میں دھکیل دیں گے، جہنم میں داخل دیں گے. وساعت مصیر، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں آپ نے کہ یہاں پر بھی صحابہ کرام جو سبیل المؤمنین سے صحابہ کرام مراد ہے. سب سے پہلے مخاطب یہ مومنون سے کون تھے؟ صحابہ کرام تھی. تو دین اسلام میں ہمیں اسلاف کی پیروی کرنا ہے، یہ بات ہمیں بہت دھیان سے یاد رکھنی چاہیے.